حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، ان کی نیت یہی تھی، مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسرویت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین۔ حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے، 10 سال ہو چکے تھے۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا، لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ بہرحال یہ میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہ جو دو نوجوان تھے، ان کے اندر، نوجوان نہیں کہ وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اصل فیصلہ کن بات کیا ہوئی، ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہیے مکے میں اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی حضرت حسین کے لیے، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا، ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اور یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی
کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے. یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا. اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف. حضرت حسین نے وہاں عین میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا. دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں. اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں. ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں. انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی. کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی. میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے نبی کا گھر ہمیشہ جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا. یہ چھری سب سے پہلی گری اسماعیل پر، اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا. حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا، چھترا ڈال دیا. یہ چھری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر. اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ ذبح کروا کے عبداللہ کو نکال لیا. پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا. پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پر چڑھا، انہوں نے کہا عباس تو بھی آ، تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا. عثمان تو بھی آ، بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پر چڑھو. میرے بچوں آ جاؤ، علی اکبر آ جا، تو بھی نیزے پر چڑھ. حسن کے بیٹے قاسم آ، تو بھی نیزے پر چڑھ. عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ. ابو بکر تو بھی نیزے پر چڑھ. مسلم بن عقیل کے بچوں عبد الرحمن، عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو. آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر، اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر، اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے. ارے تم پیسے پر بک گئے، 10 روپے پر ایمان بیچ دیا. جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے. تو حضرت زینب نے کہا واہ محمد، واہ محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، آدھا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے. آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا. آج حسین نے صحرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا. آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں، اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو، اس کا مطلب ہے وہ اسلام، بولو بھائی، نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں، مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے.
نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, گریبان چاک کرنا, اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے, 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے, آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں, قابل ترس ہیں, لیکن چیخ کے رونے کی اجازت, حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلماً شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم, اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے, بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں, ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت, نہ نوحہ کرنے کی اجازت, اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت.